بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف جب پانی میں کنویں میں پھینکے گئے، بھائیوں نے پھینکا تو آوازیں دے رہے تھے کہ یا اللہ مجھے بچا۔ تو حضرت جبریل امی فرماتے ہیں کہ میں جن جگہوں پہ دیر سے پہنچا ہوں ان میں سے ایک جگہ یوسف کو کنویں میں بچانے پہنچا تو پنڈلیوں تک پیر گئے تھے، پنڈلیوں تک پانی میں پیر گئے تھے، بس اتنی دیر ہوئی تھی، یعنی پورے نہیں ڈوبے تھے، اتنے پیر اندر گئے تھے کہ وہ زمین میں لگے ہوا جو پتھر تھا وہ میں نے پھر اوپر کیا جس پہ وہ کھڑے ہو گئے، اور پھر اس کنویں کے اندر ایک تاب سی بھی بنی ہوئی تھی جس میں پھر وہ گئے اور اس میں جا کے بیٹھ گئے، اس طرح سے اس کنویں کے اندر وہ محفوظ ہو گئے۔ تو اس وقت پکار رہے تھے کہ اللہ میری مدد کر، تو حضرت جبریل امین نے کہا کہ اے یوسف، اللہ کے نزدیک جن 14 کا مقام ہے تم ان کا واسطہ دو اللہ۔ تو دیکھو یوسف اپنا ہاتھ پھیلا کے دیکھو، حضرت یوسف نے اپنا ہاتھ پھیلایا، کہا کیا کہنا چاہ رہے؟ کہا اس میں دیکھو اللہ نے 14 بند رکھے ہیں۔ انسان کی پوری بدن کی طاقت کا مظاہرہ ہاتھ ہے، اور ہاتھ کا تصور ہی نہیں ہے 5 اور 14 کے بغیر۔ یہ ابھی تھوڑی آیا میرے دماغ میں بات، بھائی کام کیا ہوا ہے موضوع، مفاہیم پر محنت کی بھی ہے، ابھی نہیں آئی ہے کوئی بات نہیں، ایک کلمہ طور پڑھ لیں محمد۔ سب توجہ کر رہے ہیں آپ؟ تو یہ ہاتھ پھر یہ انگلیاں پھر پورے اور پھر یہ جڑا ہوا ہے تو کلائی جڑی ہوئی ہے تو کوہنی کو جوڑ رہے ہیں تو بازو کو جوڑ رہے ہیں تو باڈی، اسے کھڑا کرنے کے لیے پیر، ایک ہاتھ کیا مانا پورا بت تیار ہے۔ ایک ہاتھ ماننے سے کہاں تک بات جائے گی؟ اللہ اپنے ہاتھ کی بات کر رہا ہے۔ اچھا پھر کبھی کہہ رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر، یہاں بھی ہاتھ کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا بہت دیر کہتا رہوں، بولتا رہوں، سمجھتا رہوں، کوشش کروں تو ہمیں ہاتھ اللہ کا سمجھ میں نہیں آئے۔ ایک ہاتھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، قرآن میں اس نے 2 ہاتھوں کی بات کر دی۔ ابھی ایک ہاتھ اللہ کا سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یا ابلیس ما منعک ان تسجد، صلوات پڑھے ذرا محمد۔ یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین۔ اے ابلیس، تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس نے روکا تھا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ کوئی عزیز اگر کوئی وزنی چیز اٹھا رہا ہو اور اس سے نہ اٹھ رہی ہو تو ہم اسے کہتے ہیں بھائی دونوں ہاتھوں سے اٹھا۔ دونوں ہاتھوں کا مطلب یہ ہے مکمل طاقت، مکمل قدرت کا اور طاقت کا مظاہرہ۔ جب مکمل طاقت اور قدرت کا مظاہرہ ہو تو ہم کہتے ہیں دونوں ہاتھوں سے اٹھا، دونوں ہاتھوں کا استعمال بھی کرنا۔ اللہ حضرت آدم کو بنانے کے بعد جب سجدہ کروایا اور ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور سجدہ نہ کرنے پہ پھر یہ احتجاج اللہ کی ناراضگی، تجھے کس نے روکا تھا اسے سجدہ کرنے سے؟ کیوں نہیں کیا تو نے اسے سجدہ؟ کیا اور کیوں؟ کس کو؟ جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ استکبر تھا، متکبر ہو گیا تھا، یعنی سجدہ نہ کرنے والے کا نام اللہ نے بتا دیا ہے۔ سجدہ نہ کرنے والے کو خود اللہ متکبر کہتا ہے، اور سوائے اللہ کے کوئی متکبر ہے نہیں۔ وہ ایک ذات ہے جو کسی کا سجدہ نہیں کرتے، جو سجدہ نہیں کرتا وہ متکبر ہے اور وہ صرف اللہ ہے۔
علین یا علین میں سے تھا. میرے بچوں اور جوانوں، علین جمع ہے علی کی. علین کا مفرد علی ہے، علی مفرد کا جمع علین ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ متکبر ہو گیا تھا، یہ علیوں میں سے تھا. نقن صاحب کو مولانا بڑا حسین جملہ ہے. نقن صاحب فرماتے ہیں یہ سب جب وہاں ہوتے ہیں تو سب علی ہوتے ہیں، اور یہاں آتے ہیں تو سب محمد ہوتے ہیں. متکبر ہو گیا تھا یا عالین میں سے تھے؟ کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا؟ تو کیا عالین میں سے تھا؟ اچھا، انہوں نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ یا سجدہ حضرت آدم کو متکبر نہیں کرنا جی، یا عالین نہیں کریں گے؟ تو عالین نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کبھی بھی افضل مفضول کے آگے نہیں جھکتا. مجھے پاکستان کی آرمی کا تو قانون پتا ہے کہ جونیئر سینئر کو سلام نہیں کرتا، لیکن مجھے نہیں معلوم اور جو دنیا کی آرمیوں میں بھی ہے کہ وہ سلوٹ نہیں کرے گا جو سینئر ہوگا وہ اپنے جونیئر کو، یا تو وہ اس سے پہلے استعفیٰ دے دے گا. کیا میں استعفیٰ دے سکتا ہوں مگر جونیئر کو سلام نہیں کروں گا؟ ابھی سلام تو میں کہہ رہا ہوں. یہ ہوتا ہے نا، کبھی بھی افضل مفضول کو کے آگے نہیں جھکے گا. جب ہر جگہ یہی قاعدہ ہے کہ افضل مفضول کو افضل مفضول کے آگے نہیں جھکے گا، تو نبی کے بعد کیا ہوا تھا؟